میرا اور آریز کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا۔ میری تعلیم BA تھی لیکن میرا شوہر میٹرک فیل تھا۔ وہ دبئی میں کسی اسٹور پر کام کرتا تھا۔ 4 سال کے بعد وہ واپس آیا اور 1 مہینے بعد ہی ہماری شادی ہو گئی۔ مجھے میری سہیلیاں بہت ڈراتی تھی کہ شادی والی رات شوہر بڑی چیخیں نکلواتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، اس لیے اپنی شادی والے دن میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے میری سہیلیوں نے اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ میں شادی کے نام سے ہی گھبرانے لگتی۔ شادی والے دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی، میں نے سنا ہے شادی والی رات بہت درد ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میری ماں نے شرمیلے انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ آج تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا، اور وہ کمرے سے باہر کی طرف نکل گئی۔ مجھے امی پر بہت غصہ آیا کیونکہ انہوں نے میری بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد جو بھی شادی شدہ عورت میرے کمرے میں آتی، میں اس سے یہی سوال پوچھتی۔ افسوس کہ ساری عورتیں مجھے ٹھیک سے جواب دینے کی بجائے میری ماں کی طرح شرما کر باہر چلی جاتی۔ میں غصے سے دل ہی دل میں ان سب کو گالیاں دے رہی تھی کہ اتنے میں میری بارات آ گئی۔ اب میرے ڈر میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ رخصتی کا وقت ہوا اور مجھے آریز اپنے گھر لے گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں بیڈ پر بٹھایا گیا۔ کچھ لڑکیوں نے میرا گھونگھٹ ٹھیک کیا اور اس کے بعد سب باہر چلی گئی۔ میرے دماغ میں ابھی بھی وہی بات چل رہی تھی کہ شادی والی رات شوہر بڑی چیخیں نکلواتا ہے۔ میں ڈر کی وجہ سے سہمی ہوئی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو آریز دروازہ لاک کر رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور میرا جسم بھی کانپنے لگا۔ آریز بیڈ پر آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور میرا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے لبوں کو چومنے کی کوشش کی۔ میں نے اچانک سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور بولی کہ میرے قریب مت آنا۔ آریز میرے اس رویے پر بہت حیران تھا۔ وہ تجسس بھری نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر آریز نے پرسکون ہو کر مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کسی اور سے پیار کرتی ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ تو پھر تم مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دے رہی؟ آریز نے سوالیہ انداز میں مجھ سے پوچھا تھا۔ آریز مجھ سے مسلسل ایسے سوالات پوچھے جا رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ میں کیوں سہاگ رات سے ڈر رہی ہوں۔ آریز نے ہنستے ہوئے کہا، تو محترمہ، اصل بات یہ تھی، چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں۔ آریز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ہم دونوں سو گئے۔ پہلے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آریز میرے قریب نہ آ جائے، اس لیے مجھے نیند نہیں آئی، لیکن پھر اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں آریز کی باہوں کے حصار میں تھی۔ میں نے ڈر کے مارے چیخنے کی کوشش کی تو آریز نے میرے لبوں کو اپنے لبوں میں لے لیا اور اپنے ہاتھوں سے میرا جسم مسلنے لگا۔ اب میں خاموش ہو چکی تھی۔ ایسا سکون تو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا ڈر ختم ہونے لگا تھا اور میں نے اس رات کو خوبصورت بنانے کے لیے آریز کا بھرپور ساتھ دیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو آریز اپنے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے میرے بالوں کی لٹ کو میرے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ اٹھ جاؤ میری پیاری سی جان، کافی دیر ہو گئی ہے، امی ناشتے کے لیے باہر بلا رہی ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو آریز پھر سے میرے اوپر آ گیا، میرے ہونٹوں کو چومنے لگا اور بولا کہ تمہارا ڈر تو ختم ہو گیا ہے، اس کا مطلب اب تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ آریز نے دبئی واپس جانا تھا۔ جب بھی مجھے یہ خیال آتا تھا کہ آریز نے واپس جانا ہے تو میں بہت دکھی ہو جاتی، اور سب سے پہلے یہی بات ذہن میں آتی تھی کہ آریز واپس چلا گیا تو میری طلب کیسے پوری ہوگی۔ میں آریز کو اکثر کہتی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، لیکن آریز یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ میری امی ابو اکیلے ہوتے ہیں گھر میں، پہلے تو میری بہن تھی ان کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے، اب ان کا خیال تم نے ہی رکھنا ہے۔ کچھ دن گزرے اور آریز واپس دبئی چلا گیا۔ میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر کے کام کاج کرتی رہتی اور بوڑھے ساس سسر کا خیال رکھتی۔ کچھ عرصے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اور میرے شوہر نے اس کی اجازت دے دی۔ میں نے ایک گرلز کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج گھر سے دور تھا، اس لیے مجھے ایک وین والا پک اینڈ ڈراپ کرتا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ پہلے دن سے ہی وہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ کالج سے چھٹی کے بعد وہ سب لڑکیوں کو اپنے اپنے گھر ڈراپ کرتا اور مجھے سب سے آخر میں گھر پر چھوڑنے آتا۔ میرے شوہر کو دبئی گئے ہوئے کافی مہینے گزر گئے تھے۔ اب میری طلب بہت بڑھتی جا رہی تھی، میں خود پر کنٹرول نہ کر سکی، اور اس وین والے لڑکے سے میں نے دوستی کر لی۔ وہ مجھے جب گھر چھوڑنے آتا تھا تو میرے ساس سسر اس وقت سوئے ہوئے ہوتے تھے۔
میں اسے اپنے کمرے میں لے جاتی اور خوب جم کر ہم ایک دوسرے کی طلب کو پورا کرتے تھے۔ وہ تھکتا نہیں تھا، 2 گھنٹے وہ مجھے کرتا رہتا تھا۔ اب مجھے میرے شوہر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں اس وین والے کے ساتھ خوب رنگ رلیاں مناتی۔ تقریباً 1 سال کے بعد آریز گھر واپس آ گیا۔ آریز پہلے کی طرح ہر وقت مجھ سے چپکا رہتا تھا۔ میں نے وین والے لڑکے کو کہہ دیا تھا کہ جب تک میرا شوہر یہاں ہے ہم نہیں مل سکتے۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن 15-20 دن کے بعد وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ مجھے آ کر ملو، نہیں تو میرے پاس تمہاری ویڈیوز ہیں، میں یہ ویڈیو تمہارے شوہر کو دکھا دوں گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے میں ایک دن سہیلی کے گھر کا بہانہ بنا کر اس وین والے لڑکے سے ملنے چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہاری طلب تو تمہارا شوہر پوری کر رہا ہے، میری طلب کون پوری کرے گا؟ اس کے بعد تقریباً 2 گھنٹے وہ مجھے کرتا رہا اور واپسی پہ اس نے مجھے کہا کہ شرافت سے مجھے ہفتے میں 2 بار ملنے آ جایا کرو، نہیں تو پھر تم جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ کیسے بھی کر کے میں اسے 1 مہینہ تو ملتی رہی، لیکن ہفتے میں 2 بار سہیلی کے گھر جانا آریز کی سمجھ میں نہ آیا۔ ایک دن آریز نے میرا پیچھا کیا۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں بیڈ پر اس وین والے کے ساتھ تھی۔ آریز نے وین والے کو بہت مارا، یہاں تک کہ وہ مرنے والا تھا۔ میں نے کہا آریز پلیز مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی اس سے ملنے کے لیے کیونکہ مجھے یہ بلیک میل کر رہا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر پڑا۔ میں پھر بھی آریز سے یہی کہتی رہی کہ آریز میں مجبور تھی، میں کیا کرتی۔ روتے ہوئے میں نے آریز کو سب بتا دیا کہ میری ویڈیوز ہیں اس کے پاس جس کی وجہ سے یہ مجھے بلیک میل کرتا ہے۔ آریز نے وین والے لڑکے سے وہ ویڈیوز مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ پھر آریز نے زبردستی اس کی جیب سے موبائل نکال لیا اور اس وقت میں بہت حیران ہوئی جب میری ایک بھی ویڈیو اس کے موبائل میں نہیں تھی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں جھوٹ بول کر تمہاری بیوی کو بلیک میل کر رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، میں نے اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ آریز مجھے وہاں سیدھا میری امی کے گھر لے گیا اور ساری باتیں ان کو بتا دی۔ 15-20 دن بعد آریز نے مجھے طلاق دے دی۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔